اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ میں ہوں ارشد قریشی اور پروگرام لے کر حاضر ہوں میرے مطابق۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچا مت کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو، جیسا ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائے اور تمہیں خبر نہ ہو۔ ناظرین کرام، گزشتہ دنوں مسجد نبی میں جو واقعہ رونما ہوا، آج ہم صرف اور صرف اسی حوالے سے بات کریں گے۔ گو کہ سیاسی حوالے سے بہت سی نئی خبریں ہیں، لیکن آج دل نہیں کرتا کہ کسی پر بھی گفتگو کی جائے۔ میں نے ایک آیت اور اس کا ترجمہ، قرآن کی آیت اور اس کا ترجمہ آپ کے نظر کیا۔ جو واقعہ مسجد نبوی میں پیش آیا، اس کے مطابق کچھ لوگ جو یقینی طور پر پاکستانی ہیں، میں کسی پر الزام نہیں لگاتا کہ اس کا کس تنظیم سے تعلق ہے، مسلمان تھے اور پاکستانی تھے۔ میں تھوڑا سا اس میں اس لیے محتاط ہوتا ہوں کہ ایک تو جو میں قرآن کی آیت پیش کی، اور پھر میں جس آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، ان کی روضہ اقدس کے حوالے سے، مسجد نبی کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں، انہی کا حکم ہے کہ جب تک کسی چیز کی بھی تصدیق نہ کر لو، اس کو آگے مت بڑھاؤ۔ کہیں دو گروہوں میں آپس میں فساد کی وجہ نہ بن جاؤ، آپ کی وجہ سے فساد نہ برپا ہو جائے، تو تصدیق کر لیا کرو۔ ناظرین گرامی، میں اکثر جب سے ہوش سنبھالا ہے، پاکستان میں دہشت گردی کی واردات اور دنیا بھر میں جہاں بھی ہوتی، بالخصوص مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے کوئی بھی ویڈیو، کسی کا سر قلم کیا جا رہا ہے، کسی کو ذبح کیا جا رہا ہے، کہیں خودکش دھماکہ کیا جا رہا ہے، تو دانستہ وہاں پر پہلے نعرے تکبیر اور اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے جاتے تھے، تاکہ جب وہ ویڈیو ریلیز ہو تو ایک لوگوں میں یہ احساس پیدا ہو کہ یہ مسلمان ہیں اور مسلمان دہشت گرد ہیں۔ کئی ویڈیو ایسی تھیں جو بعد میں احساس ہوا کہ وہ مسلمان نہیں تھے اور مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کے تحت کیا گیا۔ ان واقعات کا میں ذکر یوں کر رہا ہوں کہ 2 دن جب یہ واقعات میری نظروں سے گزرے، میں بوجھل دل کے ساتھ اس کو سوچتا رہا، دیکھتا رہا، اور یہی گمان تھا کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے، ایسا ہوا ہے جو یقینی طور پہ ہوا ہے۔ پاکستان میں مختلف میڈیا اور سوشل میڈیا، آپ لاکھ کہیں لیکن کوئی بھی یک طرفہ نہیں ہوتے، معتدل نہیں ہوتے، کسی نہ کسی طرف جھکاؤ ہوتا ہے۔ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے کہ میں ریڈیو کے حوالے سے میرا تعلق رہا ہے، اور کم و بیش یہ یوں کہہ لیں کہ 40 سال کے لگ بھگ میرا تعلق بین الاقوامی نشریاتی ریڈیو کے اداروں سے رہا ہے۔ اگر میں کہیں بھی مشکلات میں پھنس جاتا ہوں اور جہاں مجھے تصدیق درکار ہوتی ہے، تو میں اپنے رفقا کو پریشان کرتا ہوں، انہیں تکلیف دیتا ہوں۔ اسی طرح سعودی عالمی ریڈیو ہے، وہاں ان کا ویب سائٹ ہے، انہوں نے مجھے جو بتائے ہیں وہ کئی جو سرکاری ویب سائٹ ہے اس پر، اور ان سے بذات خود بات کر کے مجھے اس چیز کی تصدیق کرنی پڑی۔ اس بات کا جو میں نے ذکر کیا کہ کچھ ویڈیو بنتی ہیں، اس میں نعرے تکبیر اور اللہ اکبر کہہ کے مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، اسی لیے مجھے ایک یہ بھی گمان تھا کہ کسی تنظیم کا نام وہاں جو لوگ لے رہے ہیں یا کسی لیڈر کا نام لے رہے ہیں، کہیں یہ بھی کوئی ایک سازش نہ ہو۔ جب میں نے اس کی تصدیق کی، کیونکہ مختلف باتیں ہو رہی تھیں کہ یہ مسجد نبوی کے
اندر یا اس کی حدود میں یہ واقعہ نہیں ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب، شاہزین بگٹی صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ، یہ لوگ وہاں تھے۔ شاہزین بگٹی اور مریم اورنگزیب واضح طور پہ نظر آئی۔ خبریں جو تھیں کہ شہباز شریف صاحب جب وہاں گئے تو لوگوں نے ان کا پیچھا کیا، کچھ جملے کسے، نازیبا الفاظ ادا کیے۔ اب یہ تو طے ہے کہ ادا کیے اور یہ ہوا۔ جو بحث کا طومار شروع ہوا وہ یہ ہوا کہ یہ مسجد نبوی کے احاطے میں نہیں ہوا، یہ روضہ رسول کے قریب نہیں ہوا۔ یہ خبریں بڑی طومار کے ساتھ چلتی رہی، لوگ تعویلیں دیتے رہے، کچھ لوگ تعویلیں، کچھ ان کی حمایت میں آئے کہ جناب یہ مسجد نبوی میں نہیں ہوا، جو ہوا یہ اللہ کی طرف سے، ظاہر ہے جو ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر کنکر شیطان کو مارا جاتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے مارا جاتا ہے، اور شیطان کو مردود قرار دیا جاتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن ہر چیز کو، ہر اچھی چیز کو اپنے ذمہ لے لینا کہ یہ میری تربیت کا نتیجہ تھا، یہ میری سیاسی تربیت ہوئی، اور ہر بری چیز کو نعوذ باللہ قدرت پہ اور اللہ پہ ڈال دینا، یہ کسی طور مناسب نہیں ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ جو بحث کا ایک طومار چلا کہ مسجد نبوی میں ہوا یا مسجد نبوی سے باہر ہوا، یہ اور دل دکھانے والی بات تھی۔ یہ بہت تکلیف دہ بات تھی۔ خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید خان رحمۃ اللہ نے جب جرمنی کے ساتھ ریلوے لائن کا معاہدہ کیا تھا تو ایک شرط اس میں یہ بھی عائد کی تھی کہ جب کاریگر کام کرتے ہوئے 20 کلومیٹر دور مدینے سے رہ جائیں گے تو کاریگر اپنے ہتھوڑوں پر کپڑا باندھ لیں گے تاکہ رسول اللہ کے شہر میں شور نہ ہو، جہاں شاہ مدینہ آرام فرما رہے ہیں ان کے آرام میں مخل نہ ہو۔ یہ کس طرح کی بحث چلی، یہ کس طرح کی بحث چلی، کس طرح کی تعویلیں آنے لگی۔ اتنا تو طے ہے نا کہ جو ہوا شہر مدینہ میں ہوا، اتنا تو طے ہے کہ جو ہوا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہوا جہاں وہ آرام فرما رہے۔ اگر میں اس بحث میں نہیں بھی پڑھتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ چپلیں پہن کے جا رہے تھے، وہ مسجد کا احاطہ نہیں تھا۔ میں نے جو ابھی یہ واقعہ بتایا تو اتنا تو طے ہے کہ وہ مدینے کا علاقہ تھا۔ کیسے گوارا کر لیا؟ جب ایک خلیفہ 20 کلومیٹر دور سے حکم دیتا ہے کہ کاریگروں کو کہ کپڑا باندھ لیں، آپ کس قدر قریب رہے ہوں گے روضہ رسول سے؟ جب محشر میں امت پھنس جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کرنے آئیں گے، کہیں ہم سے منہ تو نہیں پھیر لیں گے؟ بہت دکھ ہوا کہ ایسی بحث چلی۔ ناظرین گرامی، مجھے ابھی وہاں کا بلاوا نہیں آیا، میری خواہش بہت ہے، لیکن اب شرمندگی بھی ہوگی، پہلے ہی شرمندگی میں ڈوبا ہوا ہوں، اب ایک اور اضافہ جب رسول اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی تو یہ شرمندگی بھی ضرور ہوگی کہ جو آپ کے آرام میں مغل ہوئے، جو قرآن کی آیت کے خلاف ہوئے، میرا اسی قوم سے تعلق ہے۔ ناظرین گرامی، جو
حج اور عمرے کی سعادت کے لیے گئے، وہ بہتر ان مناظر کو دیکھ کے پہچان سکتے ہیں کہ وہ جگہ مسجد کے اندر کی ہے یا باہر کی ہے، لیکن مجھے اس سے سروکار نہیں۔ شاید مجھے اپنے یہ دل کی بات نہیں بتانی چاہیے، لیکن واللہ مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ جب میرا بلاوا آئے گا، میں مکہ اور مدینہ کے قریب جب جاؤں گا، میں کیسے محتاط ہو کے جاؤں گا کہ کہیں اس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نہ پڑے ہو، کہیں ان کے قدم کے نقش پہ میرا قدم نہ آ جائے۔ میرے اندر اتنا خوف، جن لوگوں کا بلاوا آیا، جو اللہ کے مہمان ہوئے، جو عمرے کے لیے گئے، انہوں نے کیسے یہ سب کچھ کر لیا، کیسے گوارا کر لیا؟ اسی وقت اس کی مذمت کی جانا شروع ہوئی اور ہونی چاہیے تھی، اور ہر طبقے، آپ کی سیاسی وابستگی کسی بھی جماعت سے ہو، لیکن جب رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے گا، ان کی حرمت پہ بات آئے گی، تو آپ کی وابستگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ جوتے کے نوک پہ ہے۔ آپ کا سیاسی قد، آپ کی سیاسی وابستگی، آپ کی عہدہ، یہ سب آپ کے جوتے کے نوک پہ ہونا چاہیے۔ کوئی تعویل، کوئی دلیل کہ یہ مسجد کے اندر کی تھی، مسجد کے باہر کی تھی، نہیں، یہ شہر مدینہ میں ہوا جو ہوا، یہ میرے نبی کے شہر میں ہوا جو ہوا، یہ کیسے آپ نے گوارا کر لیا؟ واقعہ بھی ایسی جگہ ہوا، اور پھر الفاظ بھی ایسے ادا کیے گئے کہ کسی دوسرے ملک کے یا کسی دوسری قوم کو بھی تو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ میں نے ایک دو دن وقفہ یوں کیا کہ جو یہ ایک تمہار بحث کا چلا کہ مسجد کے اندر ہوا، مسجد کے باہر ہوا، پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی سعودی عرب رابطہ کیا نشریاتی اداروں سے، اور ان سے پتہ کیا تو یہی خبر ہوئی، یہی ہوا کہ یہ سب کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ مسجد نبوی، کچھ مسجد نبوی کے حدود میں ہوا، کچھ سامنے مارکیٹ میں ہوا، ظاہر ہے مسجد کے اندر نہیں، لیکن مسجد کے سامنے جو ہوا وہ بھی غلط تھا، مسجد کے اندر جو ہوا وہ بھی غلط تھا، ناقابل برداشت تھا، اس کی ہر طرف سے مذمت ہونی چاہیے تھی۔ عمران خان صاحب نے بھی کل اس کی مذمت کی اور اپنی یہ ایک وضاحت پیش کی کہ ہماری شب دعا تھی، ہم شب دعا میں مبتلا تھے، لیکن وہاں ایک نعرہ تو ایسا لگا، لیکن میں نے ابتدا میں بتا دیا کہ میں اس چیز پر نہیں جاتا، کیونکہ میرے پاس تصدیق نہیں ہے کہ وہ اسی تنظیم کے لوگ تھے، نہیں۔ 2019 میں جب عمران خان صاحب گئے تھے، تب بھی ان کے ساتھ بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا، اور سوشل میڈیا پر اس وقت بھی ایک بحث تھی، لیکن یہ چیز ختم ہونی چاہیے، اور ہمارا ایمان اتنا مضبوط تو ضرور ہونا چاہیے کہ اگر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اصحاب پر آتی ہے، تو ہمیں، جیسا میں نے کہا کہ ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کر صرف اور صرف یہ ایک بات کرنی چاہیے کہ یہ بات غلط ہوئی۔ ویسے ہم دعوے دار ہیں، ہم لوگوں کو زندہ جلا دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، گھروں میں آگ لگا دیتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، آپ نے کیا کیا؟ آپ کی اس حرکت سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے ہوں؟ قطعی نہیں۔ ایک ویڈیو، میرا جی نہیں کرتا کہ میں اس ویڈیو کو یہاں پر دکھاؤں، لیکن ایک ویڈیو صرف اس چیز کے لیے میں دکھا رہا ہوں کہ ایک تو واقعہ ہوا، اور پھر دوسرا اس واقعے کو ثابت کرنے کے لیے کہ دوسرے لوگ بھی یہ واقعہ کرتے، ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ جاری ہوئی۔ آئیے اس کو دیکھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ان ویڈیو پر مکمل طور پر کوئی ذہن بنا کے اسے آگے بھیج دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ جیسا میں نے بتایا، وہ جو ویڈیو آئی جس میں مریم اورنگزیب تھی وہ بالکل درست تھی، اس کی تصدیق ہوئی ہے، تو ایسا ہوا ہے۔ اب ایک ویڈیو یہ جو ہوئی، اس کو دیکھیے کہ اس میں کیا اداکاری کی گئی ہے۔ یہ ویڈیو ہے، یہ بلاول بھٹو صاحب جا رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر، اور یہ بتایا گیا ہے کہ بھٹو کے نعرے لگ رہے ہیں، اور یہ بھی غلط ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جو وہاں ہوا وہ تو غلط ہے، لیکن یہ بھی غلط ہے۔ یہ دیکھیے، اب اس اصل ویڈیو آپ کو میں دکھاتا ہوں، اصل ویڈیو دیکھیں، یہ ہے اصل ویڈیو۔ یہاں جو مسجد کا ماحول ہے، جو لوگوں کی تعداد ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو اصل ہے۔ وہ ایڈیٹنگ کی ہوئی ہے، اس میں نعرے ڈال دیے گئے۔ یہ ماحول بتا رہا ہے کہ یہ ویڈیو ہے۔ یہ ویڈیو دکھانے کا مطلب یہی تھا کہ سوشل میڈیا پر جو چیز اگر آ جاتی ہے تو اس کو کوئی ذہن بنا کر ایک بحث جو شروع ہو جاتی ہے اس کی پہلے تصدیق کر لی جائے۔ اور یہ جو کچھ ہوا قطعاً غلط ہوا، ناقابل برداشت ہوا، ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے، ہمارے لیے ندامت کا باعث ہے۔ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا کلیجہ پھٹ گیا۔ میں سوچتا ہوں جو لوگ وہاں گئے، جو اس شہر کے مہمان بنے، انہوں نے کیسے گوارا کر لیا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو کچھ اس کی حمایت میں تعویلیں دینا شروع ہوئے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ فی امان اللہ۔